5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ اللہ کے قریب ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جو اگر کسی عورت کو نظر آئیں تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی خواب بھی دیکھ لے تو وہ دنیا میں خوش ہو جائے کہ وہ پکی جنت کی بشارت پائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خواب اللہ کے نیک بندوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہے اور اللہ نے انہیں اپنی ہدایت سے منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شیطانی خواب، نمبر 2 نفسانی خواب، نمبر 3 رحمانی خواب۔ یہ تینوں قسمیں ہیں اور ان کے معنی، مقصد اور اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی تو اس امت کو سچے خوابوں کا تحفہ دیا گیا، جو نبوت کا 46% حصہ ہے۔ یہ سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ خواب بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس سے بھی آپ کے لیے حسد ہو اپنے خواب اس سے شیئر نہ کریں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، اس کی بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ دار۔ کبھی بھی اپنے خواب ان سے شیئر نہ کریں۔ شیطانی، نفسانی اور رحمانی خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ شیطانی خواب وہ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ سے محبت نہیں رکھتے۔ ایسے افراد نہ تو نماز کے پابند ہوتے ہیں اور نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی دین کا علم رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی شرارتوں اور ظلم میں گزرتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطانی خواب آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں نفسانی خواب۔ نفسانی خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کے نفس کی خواہشات اور دنیا کی محبت سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص دن بھر کسی کام یا کسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جیسے کہ کاروبار یا کسی سے محبت، تو اس کی سوچیں رات کو خواب کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ایسے خواب حقیقت سے بے تعلق ہوتے ہیں اور یہ صرف انسان کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے رحمانی خواب۔ رحمانی خواب اللہ کے نیک بندوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ خواب ہے جو ان لوگوں کو آتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور جھوٹ سے بچتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو یہ خواب بہت صاف اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، خاص طور پر فجر سے پہلے یا رات کے آخری حصے میں۔ ایسے خواب سچے اور اللہ کی رضا کی علامت ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ایسے خوابوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، اور یہ خواب ان کی اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 1، اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو خواب میں اللہ کے کسی ولی کا دیدار ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے ولی بہت سے ہوتے ہیں اور ہمارے درسی کتب ان کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود زندہ ہیں، کیونکہ لوگ ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے خواب میں اللہ کا کوئی ولی آئے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی علامت ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں۔ اگر آپ سچ میں اللہ کی ولی کو مانتے ہیں تو یہ یقینی طور پر آپ کے لیے اللہ کے قریب کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں یا نبیوں کو دیکھتے ہیں
حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک بہترین نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں درود شریف پڑھ رہے ہیں یا درود شریف کی محفل میں موجود ہیں، یا اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو یہ ایک خوشخبری ہے۔ اگر آپ خواب میں پلسرات سے گزر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اگر آپ کا پہلے اسلام کی طرف لگاؤ نہیں تھا اور آپ دنیاوی زندگی گزار رہے تھے، پھر بھی ان خوابوں میں سے کوئی خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی خاص رحمت آپ پر ہونے والی ہے اور آپ کو ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا میں لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ جب آپ میں سے کوئی خواب آتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کریں۔ صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے منتخب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے اللہ کی محبت اور اس کے بندے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل جو اشرف الملائکہ ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد آسمان والے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے کہ جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ دنیا بھر میں عزت پاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو فرماتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین والے بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اب یہ جان لیں کہ وہ خواب کون سے ہیں جو اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان بلند ہونے والی ہے۔ اگر یہ خواب آپ کی جوانی میں آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اس دنیا میں ایک بلند مقام دے گا۔ نمبر 2، خواب میں توبہ کرنا۔ اگر عورت خواب میں گناہوں کی معافی مانگ رہی ہو یا اللہ سے توبہ کر رہی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے اپنے گناہوں کی معافی کا راستہ دکھایا ہے اور اس کی توبہ قبول کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک آنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ نمبر 3 ہے مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جس بندے سے راضی
ہو جاتا ہے وہ خواب انہی بندوں کو نظر آتے ہیں جنہیں اللہ پاک پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھائے جاتے بلکہ صرف ان لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اگر ہم ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں مستقل مزاجی نہیں دکھا پاتا اور کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ کے خاص بندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی حادثے، طبیعت کی خرابی یا دل کی خواہش کے باوجود رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خاص کرم کی نشانی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب نظر آئیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے سامنے جھک کر دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اللہ کا فضل اور کرم ہونے والا ہے۔ آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ آپ کو ایک عظیم مرتبہ عطا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ خواب نہیں آتے تو مایوس نہ ہو، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو شخص کو خواب میں قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص توجہ کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور ہدایت کی نشانیاں خواب کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے کی زندگی میں آتی ہیں۔ ایسا شخص یقیناً اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ کی رضا، ہدایت اور محبت کا پیغام ہے۔ جب کوئی شخص خواب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کی ہدایت کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو ان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں اتنے محو ہوئے کہ ایک دن انہیں خواب میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہو وہ اللہ کی ہدایت کا نشان ہے اور اللہ تمہیں اپنی رضا اور قرب دے رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو ایک عظیم بشارت سمجھا اور اس کے بعد اپنی عبادات اور قرآن کی تلاوت میں مزید شدت سے محنت کرنے لگے۔ اللہ کی رضا اور قرب کی یہ علامت ان کے دل کو مزید سکون دیتی رہی اور وہ اپنی زندگی میں اللہ کے قریب تر ہو گئے۔ اگر آپ کو خواب میں قرآن پاک پڑھنے کا منظر دکھائی دے تو اسے اللہ کی خاص رحمت اور قرب کا اشارہ سمجھے۔ یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کو اپنے خاص بندوں میں خاص مرتبہ دے رہا ہے۔ ایسے خواب کسی شخص کے لیے خوشخبری ہوتے ہیں جو اللہ کی ہدایت اور قرب کو چاہتا ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی توبہ اور عبادات اللہ کے دروازے تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی زندگی میں اللہ کا نور آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔